إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی ورکشیٹ الحمدللہ یہاں تک مکمل ہو گئی ہے اور مرکب تام یعنی جملے کو ہم ریویژن کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور اب سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریویژن آپ مجھے بتاتے جائیں اور پھر میں بورڈ پہ لکھتی جاؤں تاکہ آپ مزید علم پختہ ہوتے جائیں. بورڈ کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ. اہم چیز جو آپ مجھے مرکب تام کے رول سے پہلے بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ کسی بھی اسم کی معلومات 4 چیزوں کی بنیاد پر جب مکمل ہوتی ہے تو وہ اسم ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے یا اس کے بارے میں جتنی معلومات ہے. پہلے مجھے بتائیے کہ وہ کیا کیا معلومات ہیں چاروں. جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت. اچھا جنس میں کیا آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث. عدد میں واحد، تثنیہ اور جمع. وسعت میں معرفہ اور نکرہ. اعرابی حالت میں رفع، نصب اور جر. یہاں تک سب ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر ہم نے مرکب تام جب شروع کیا تھا تو بتائیے مرکب تام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو ہم نے کیا بتایا ہے؟ مرکب تام 2 طرح کے ہوتے ہیں. مرکب 2 طرح کا ہوتا ہے. مرکب تام ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیسی بات ہوتی ہے اس میں؟ مکمل اور بامعنی. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، مکمل اور بامعنی. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ. تام یا جملہ 2 نام ہیں. جی کتنے اجزاء ہیں کم سے کم؟ 2. پہلا مبتدا، دوسرا خبر. مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے عموماً پہلے آتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ جو مبتدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر دے رہی ہوتی ہے اس کو خبر ہی کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً مبتدا کے بعد ہی آتی ہے. ترتیب میں پہلے مبتدا اور پھر خبر. جی اگلا کیا رول تھا؟ معرفہ ہوتا ہے، اکثر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. اور کیا بتایا تھا ہم نے آپ کو؟ دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ عموماً. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے، یعنی دونوں کوآرڈینیشن رکھتے ہیں. کون دونوں؟ مبتدا اور خبر. کس کس میں؟ جنس اور عدد. کون دونوں مطابقت رکھتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. جی اور کیا رول بتایا تھا؟ گڈ. مبتدا کیا ہو؟ مختلف الجنس. پتہ ہے نا کیا ہے؟ خبر کیا آئے گی؟ ہمیشہ یا عموماً؟ ہمیشہ. کیا آئے گی؟ مذکر. ٹھیک ہے. اور کوئی رول بتایا تھا؟ استثنائی رول کیا تھا؟ جی جمع غیر عاقل ہو خبر کیا آئے گی؟ خبر بھی. اور اگر جملے سے نکلتے ہیں تو پیچھے جو پڑا ہے اسم اشارہ، ضمیر، صفت اور اس میں موصول. ٹھیک ہے. یہ سب کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے. کلیئر ہے اتنا؟ جی
میں مثالیں لکھتی ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ جملہ ہے یا نہیں ہے. چلیے اچھا, یہ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں یہیں رکھ رہی ہوں. یہ رولز آپ کو یاد ہے نا سب کو؟ جی یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلا والا جملہ ہے. کیسے پتا چلا؟ ہے. اردو میں آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہے. لیکن عربی میں یہ ہے نہیں ہے. آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ لاسٹ سائن سے. ٹھیک ہے, اعراب کے ذریعے آپ پہچانتے ہیں. جی پہلے یہ بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اچھا, اردو میں اور عربی میں ترتیب آگے پیچھے ہے یا سیم ہے؟ سیم ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو مجھے پتا ہے پہلے مبتدا ہے, لیکن یہ بتائیے یہ لڑکا میں سے مبتدا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور لڑکا خبر ہے. کیسے بنائیں گے؟ یہ کے لیے کیا لائیں گے؟ یہ آ رہا ہے, اس کا مطلب اس میں اشارہ ہے. اور لڑکا کو دیکھ کے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ واحد مذکر. اور اس میں اشارہ کون سا؟ قریب یا بعید؟ تو قریب ٹیبل میں کہاں پر ہم ڈھونڈیں گے اس کو؟ ہاذا. جی آگے ولدن. کیوں الولد کیوں نہیں آیا؟ ہاں مرکب اشاری بن جائے گا, لیکن ابھی ہم کیوں نہیں لائے ہیں؟ کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب ہے, یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے, مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی مبتدا اور رب خبر ہے. اسم اللہ کے لیے عربی میں بھی اسم اللہ ہی ہے اور رب کے لیے رب ہی ہے. تو کیا بنے گا؟ کنسٹرکشن اللہ. اب اگر میں اس کو ھذا الولد بنا دوں تو یہ مرکب ناقص بن جائے گا اور مرکب اشاری میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ والا اگر میں اللہ الرب بنا دوں تو مرکب توصیفی رب اللہ. ٹھیک ہے صحیح. مرکب توصیفی اور جملے کا فرق, مرکب اشاری اور جملے کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. جی ضمائر کے ساتھ بھی ہم نے بنائے تھے. ضمائر کے ساتھ یاد ہیں؟ جی چلیں. ضمائر آپ لوگوں کو یاد ہیں؟ اچھا چلیں. کون سی ضمیر کیا بن کر آتی ہے؟ ضمیر ہم نے جب پڑھی تھی تو ہم نے مبتدا کی جگہ پر اس کو رکھا تھا یا ہم نے خبر کی جگہ پر؟ مبتدا پہلے آ رہا ہے, معرفہ ہے اور منفصل ہے, جڑا ہوا نہیں ہے. تو کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ ضمیر مرفوع منفصل. چارٹ کیا ہے اس کا یاد ہے؟ پڑھ کے بتائیے, لکھوائیے مجھے کیا ہے. اچھا میری اسپیڈ سلو ہے آپ لوگوں کے بولنے سے. ہوا ہما ہم. اچھا ایک منٹ رکیے گا. یا ہما ہننا. اچھا یہ کمپلیٹ ہو گئی. کون سی والی؟ غائب مذکر مؤنث. کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. اب کس کی باری آئے گی؟ حاضر یا مخاطب کی. ترتیب یہی رہے گی, مذکر اور مؤنث. کیا ہو جائے گی؟ انتا. آج مجھے کچھ بھی نہیں آتا, آپ لوگ مجھے پڑھائیں گے. دیکھتی ہوں آپ کیسے پڑھاتے ہیں. انتی انتما انتنا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ مذکر اور یہ مؤنث. ٹھیک ہے. پھر آخر میں متکلم بیچارہ انا نحن. جی اس کو اگر ہم مبتدا بناتے ہیں, سب کو اہل ہیں مبتدا بننے کے. کیوں؟ کیونکہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر مجھے جملہ بنانا ہے مسلم کو لے کر,
وہ مسلمان ہے. کون سا چارٹ میں سے لیں گے؟ وہ مرد یا وہ ایک مرد مسلمان ہے. اب بتائیے کیا بنے گا؟ هو المسلم بنے گا. ہوا مسلم. وہ دو مذکر مسلمان ہیں. سب بتائیے دوبارہ سے. مسلماتن. پھر سے مسلماتن. بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر سیم وہی آ جائے گی ترتیب، ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیے. ٹھیک ہے. اگر مؤنث ہے تو تثنیہ، مذکر ہے تو دو مذکر مرد ہیں تو نحن مسلمان. اگر دو عورتیں ہیں تو ہم نحن مسلمتان. اب جمع میں بتائیے، مؤنث ہے تو مسلمات. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اگر صبر کرنے والے ہیں تو بتائیے. پھر سے بتائیے. نحن صابر. جب پہلے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، اگر پتہ نہیں ہو تو کیا کنسیڈر کریں گے؟ مذکر. مرد عورت پر قوام ہے، اسی طرح مذکر مؤنث پر حاوی ہوتا ہے، اس لیے صیغہ تغلیب استعمال ہوتا ہے. جی اب بتائیے صبر کرنے والی. پھر سے ٹھیک ہے، سمجھ آئے. مفلحون. جی وہ سب مسلمان مرد کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. ہم مفلحون. صحیح کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں سب کو کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آگے بڑھیں. میں کچھ جملے آپ سے لکھوا رہی ہوں، ٹھیک ہے. آپ لوگ لکھیں گے. اللہ علیم، اللہ احد، الصلح خیر. اللہ علیم، اللہ احد، الصلح خیر. القلوب مطمئنۃ، القلوب مطمئنۃ. لکھیے. چلیں ترجمہ کریں. 2 منٹ ہے آپ کے پاس. جی کتنے لوگوں نے کر لیا؟ چلیں. اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے یا خوب جاننے والا ہے. جملہ ہے، پہلا جز مبتدا، دوسرا خبر. دوسرا ہمارے پاس ہے اللہ احد. اللہ ایک ہے. جملہ اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مناسب ترجمہ ہے اللہ یکتا ہے، کیونکہ ایک کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں اللہ واحد ہے تو واحد کا جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یکتا جو ہے نا وہ اس کا زیادہ مناسب سینٹینس ہے. آپ نے جو لکھا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اور ایڈیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ یکتا ہے. گڈ جملہ ہے یہ. القلوب مطمئنۃ، دل مطمئن ہیں. ہیں کا ترجمہ کیسے آیا؟ یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا. القلوب سے کیا پتا چلا یہ کیا ہے؟ اچھا مطمئنون کیوں نہیں ہے، یا مطمئنات کیوں نہیں ہے؟ جمع غیر عاقل. جی الصلح خیر. جی صلح نہیں، کوئی اور آواز بھی آ رہی ہے. صلح میں خیر ہے. میں تو آیا ہی نہیں ہے نا. کسی نے کہا تھا نا آواز آئی مجھے. کیا ہے؟ صلح بہتر ہے.
یا خیر ہے؟ جی مومن بھائی بھائی ہیں، تیزی سے لکھتے جائیں. مومن بھائی بھائی ہیں، مرد قوام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ قدرت والا ہے، قرآن شفا ہے، تم سب شکر گزار ہو، یہ سب کامیاب ہیں. I repeat, مومن بھائی بھائی ہیں، مرد قوام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ قدرت والا ہے، قرآن شفا ہے، تم سب شکر گزار ہو، یہ سب کامیاب ہیں. جی جو جلدی کر لے گا اس کو غائبانہ طور پر چاکلیٹ ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میرے پاس ہے نہیں. چلیے ایک ہاتھ اڑ گیا، ہم کو غائبانہ چاکلیٹ دے دیتے ہیں. جی اور کس کا ہو گیا؟ ایک رہ گیا، نہیں آ رہا. رب زدنی علما پڑھیں، آ جائے گا. پہلے سمجھیں کہ کون سا کمپاؤنڈ ہے اور پھر اس کمپاؤنڈ کو جملے میں بنا دیں، مطلب مرکب ناقص سے اس کو تام میں کنورٹ کر کے. ہو گیا؟ چلیں آپ کا ہو گیا تو پھر سب کا ہو گیا ہوگا. جی چلیں پھر بتائیے، مومن بھائی بھائی ہیں، بورڈ پہ بتائیے مجھے. اچھا پہلے تو یہ بتائیے مومن بھائی بھائی ہیں مبتدا کیا ہے؟ مومن. اچھا یہ جمع آئے گا یا کیسے پتا چلا؟ بھائی بھائی ہیں. جی کیا آئے گا؟ مؤمنون نہیں آئے گا؟ بتائیے نا. ہاں کیوں آئے گا؟ کیونکہ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ ہے. المؤمنون اخوتن، اخوان بھی آتا ہے اور اخوتن بھی ہے، اخون بھائی ہے، اس کی دو جمع ہیں. ٹھیک ہے تو آپ اخوان بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرد قوام ہے، پہلے بتائیے مبتدا کیا ہے؟ مرد. قوام ہے تو یہ بتائیے مرد یہاں پر واحد ہے یا جمع ہے؟ کیسے پتا چلا؟ ہے کسی. اب بتائیے مرد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اچھے سے یاد ہے، ویسے عورتوں کو یاد نہیں ہوتا. جی قوامن جمع مکسر ہے نا، کیا بنے گا؟ عاقل ہے، قوامون. پھر آگے ہے ہم مسلمان ہیں. المسلمون نہیں آئے گا، کیوں؟ خبر نکرہ ہوتی ہے. جی اللہ قدرت والا ہے، مبتدا کیا ہے؟ اور خبر قدرت. جی بتائیے اللہ قادر یا قدیر. قادر اور قدیر کا فرق بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن شفا ہے، پہلے بتائیے کہ مبتدا کیا ہے؟ قرآن اور شفا خبر ہے. آپ بتائیے القرآن شفا ان، کیوں؟ خبر نکرہ. اگر میں یہ بتا دوں قرآن الشفاء، القرآن الشفاء، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ شفا بخش قرآن. اب ترجمہ اگر اس کو میں بنا دیتی ہوں جو آپ نے اسپیلنگ بنائی تھی، جملے میں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قرآن شفا ہے. جی تم سب شکر گزار ہو. انتم پہلے لاتے ہوئے پریشانی ہو رہی تھی. انتم کیا ہے؟ ضمیر ہے. ہاں ضمیر بتائے نا، مخاطب کہہ دیا. ہاں نہ یہ اسم اشارہ ہے نہ یہ صرف مخاطب، ضمیر ہے. پھر بتائیے کون سی ہے؟ مخاطب کی ہے. انتم جی شاکرینا یا شاکراتم کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور مذکر ہے. ٹھیک ہے انتم شاکرون.
آخری رہ گیا ہمارے پاس یہ سب کامیاب ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ سب. اور کامیاب کیا ہے؟ خبر ہے. اب یہ سب ہے تو یہ یہاں پر کیا آئے گا؟ اسم اشارہ آئے گا. قریب آئے گا یا بعید؟ قریب آئے گا. مذکر آئے گا مؤنث؟ اچھا مذکر جمع آئے گا. بتائیے اب ترتیب میں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. تو ہاؤلائی آ جائے گا. ہاؤلائی مفلحون. ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گئے. سب نے یہی سولو کیا ہے. آگے بڑھیں. دوبارہ سے مرکب تام کے شروع میں آ جائیں. مرکب تام کے اسٹارٹ میں ہم نے آپ کو لکھوایا تھا کہ مبتدا جو ہم نے آپ کو رولز لکھوائے تھے اس میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو معرفہ اور نکرہ میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اور خبر نکرہ. اس کے ساتھ عموماً لکھوایا تھا ہم نے آپ کو. تو عموماً کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بریکٹ والی جتنی بھی چیزیں ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے. تو ابھی آپ نے پی ایچ ڈی کا ایگزام دیا تھا تو آپ کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. جب ہم نے آپ کو یہ کہا کہ یہ معرفہ ہوتا ہے اور یہ نکرہ ہوتا ہے عموماً، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی کبھی نکرہ ہو سکتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے. تو آج پہلے ہم خبر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ خبر کب کب معرفہ ہو سکتی ہے. تو یہ آپ لکھ لیجئے. جب خبر کیا ہو؟ اسم علم. مثلاً ہماری کلاس کا ہیرو کون ہے؟ زید. وہ آیا ہے کلاس میں تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ زید ہے. لکھ دیتی ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ زید ہے. جملہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور ٹھیک ہے، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ اسم علم ہے. اسم علم معرفہ ہوتا ہے نکرہ. اب زید کو میں نکرہ تو کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیسے بولیں گے؟ ھذا زید. مجبوراً خبر کو معرفہ لانا ہی پڑے گا. اس کو کیسے میں نکرہ کروں؟ نہیں کر سکتے نا. تو یہ والی جو بات ہے کہ جب خبر کیا ہو؟ اسم علم ہوگی تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گی. سورۃ یوسف پڑھتے ہیں ہم. جب ان کے بھائی ان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ خود کیا کہتے ہیں؟ انا یوسف، میں یوسف ہوں علیہ السلام. جی یہ جملہ ہے یا نہیں؟ مبتدا کیا ہے؟ یوسف کیا ہے؟ خبر. یہ میں کیا ہے؟ اس میں سے معرفہ میں سے ضمیر. کون سی ضمیر؟ متکلم کی، واحد کی، انا. اور یوسف اسم علم ہے. ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے اس کو؟ جی آپ لوگ کی جو آخری کی آواز جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. بتائیے. یوسفن، یوسفن، کیا بنے گا؟ یوسف. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں غیر منصرف. ٹھیک ہے، انا یوسف. وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ اللہ. ہوا. ٹھیک ہے، یہ اسم ضمیر ہے اور یہ اسم علم ہے. کیا بنے گی اسپیلنگ؟ هو اللہ. قل هو اللہ احد. آتا ہے نا قرآن پاک میں. اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہ پر هو اللہ آتا ہے. هو اللہ الذی
واللہ الخالق البارئ. ٹھیک ہے, صحیح, کلیئر ہے. اسم علم ہوگی تو خبر کیا ہو جائے گی؟ معرفہ. ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا لکھیے, جب خبر مرکب اضافی ہو, جب خبر کیا ہو؟ مرکب اضافی ہو. تو یہ کیا بن جائے گی؟ معرفہ. مثلا قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. پہلے تو یہ بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ مبتدا قرآن اور کلام خبر ہوگی یا اللہ خبر ہوگی؟ پورا کا پورا کمپاؤنڈ. اللہ کا کلام کیا بنے گا؟ خبر. اب یہ کیا بنے گا؟ یہاں کے تو معرفہ ہی رہے گا, حالت رفع میں ہی رہے گا. القرآن کلام اللہ ہی. اب یہ کس حالت میں آ گیا؟ کلام اللہ ہی کس حالت میں ہے؟ ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے, بتائیے. کلام اللہ ہی حالت رفع میں. اس پورے مرکب کا رفع کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگرچہ اس کے اینڈ میں آپ کو ذہن آ جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب بتائیے کلام معرفہ ہے یا نکرہ؟ اس کے معرفہ ہونے کا انحصار کس پر ہے؟ مضاف. یہ پوری خبر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. جب خبر مرکب اضافی ہوگی تو وہ معرفہ بن جائے گی. جی تیسرا پوائنٹ, اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں دوبارہ سے 2 پوائنٹس جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو دہرا لیتے ہیں. پہلی بات ہم نے پڑھی کہ ویسے عموماً خبر نکرہ ہوتی ہے. معرفہ کب کب ہو سکتی ہے؟ جب اسم علم ہو یا مرکب اضافی ہو. اور تیسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے, تھوڑا سا طویل ہے. بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے, بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے خبر کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی خبر پہلے سے نکرہ ہوتی ہے, لیکن جب بات میں زور یا تاکید پیدا کرنے مقصود ہوتی ہے کلام میں, تو خبر کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل لگا دی جاتی ہے, اور بعض اوقات مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل لگا دی جاتی ہے. 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ خبر کو اگر اس میں تاکید یا زور پیدا کرنا ہو جملے میں, تو خبر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ال لگا کر معرفہ کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان, یعنی ال تو لگایا ہی جاتا ہے اور خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے, لیکن مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل بھی آ جاتی ہے. اس کو انشاءاللہ پریکٹس یا مثال کے ساتھ سمجھیں گے تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے انتم الفقراء, انتم الفقراء, تم سب یقینی طور پر فقیر ہو. زور اور تاکید پیدا کی جاتی ہے. ترجمہ یہی ہوگا کہ تم سب فقیر ہو, لیکن یہ جب ال آ گیا ہے تو کلام میں تاکید اور زور پیدا کر دیا گیا ہے. اس کی ایک اور مثال ہے جو ضمیر منفصل کے ساتھ آ جاتی ہے. اولئک مفلحون, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں اشارہ کون سا ہے؟ یہ بعید ہے, تو کیا بنے گا؟ وہ سب کامیاب, وہ سب مرد یا وہ سب کامیاب ہیں. یہاں وہ سب عورتیں نہیں آئیں گی, ورنہ اگر وہ سب عورتیں ہی میننگ دیتے تو کیا آئے گا؟ مفلحات. ٹھیک ہے. اب اس میں زور اور تاکید پیدا کرنی ہے,
کیا کریں گے؟ پہلا کام ال لگائیں گے، دوسرا کام دونوں کے درمیان ضمیر منفصل. اب ضمیر منفصل کوآرڈینیشن کرنی چاہیے کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اولئک کو میں تھوڑا سا دور لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک تاکید تو ہم نے پیدا کر لی اس کی وجہ سے. اب ہم ایک اور کام کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو دوسری بات کیا لکھوائی تھی کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل لگا دی جائے. اب ضمیر منفصل لگے گی اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، صحیح. اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جمع مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اولئک کا کون سا اسم اشارہ ہے؟ بھائی. تو غائب ہے، اس کا مطلب کیا لگ جائے گی؟ آتا ہے نا قرآن پاک میں اولئک هم المفلحون. اس میں وہ سب شامل ہیں اولئک میں، پھر بھی ہم رہ گیا. یہی لوگ یا وہ لوگ، پھر دوبارہ وہ سب، پھر وہ سب کامیاب ہیں. اونا بھی کیا بتا رہا ہے؟ جمع ہے نا. تو وہ سب کامیاب ہیں. تاکید در تاکید ہوگی. جی جی، اسی وجہ سے کہ مرکب اشاری کا شائبہ نہ آ جائے، اس وجہ سے ہم لگایا جاتا ہے بعض اوقات. دیکھیں یہاں پر نہیں لگایا گیا، ورنہ کیا لگنا چاہیے؟ کیوں؟ اول تو یہ خود ہی پہلے ضمیر ہے، اس کے درمیان تو ایک اور ضمیر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ معرفہ بھی ہے. یہ معرفہ ہے لیکن کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. اگر آپ اس کو ایسے بناتے ہیں اولئک المفلحون تو کیا بن جائے گا؟ مرکب اشاری. تو ان دونوں کے درمیان جملہ رہنے دینے کے لیے کہ یہ کہیں مرکب اشاری نہ ہو جائے تو کیا لے آئی جاتی ہے درمیان میں؟ ضمیر منفصل. ایک اور ہے ایگزامپل، المؤمنون مفلحون. جملہ ہے، کیا مطلب ہو جائے گا؟ مومن کامیاب یا فلاح پانے والے ہیں. اچھا، اس کو مجھے اب تاکیدی جملہ بنانا ہے، خبر کو چینج کر کے. ویسے تو تاکیدی جملہ ایک اور طریقے سے بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اس میں زور اور تاکید پیدا کرنی ہے. خبر میں تبدیلی لا کے کیا کروں گی؟ ال لگاؤں گی. اینڈ میں کوئی اور چینجنگ آئے گی؟ نہیں. اب یہ کیا بن جائے گا؟ تو کیا بن گیا؟ توصیفی بن گیا. اس کو جملہ ہی رہنے دینا. اب کیا کروں گی؟ ضمیر منفصل. کون سی آئے گی؟ ہم المفلحون. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ ایسی 3 صورتوں میں جو پہلے ہم نے پڑھی اور ابھی، خبر کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ یا خبر اسم علم ہو، یا خبر مرکب اضافی ہو، یا بات میں زور و تاکید پیدا کرنے کے لیے خبر کو ال لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے. وہ ہوتی نکرہ ہے لیکن اس کو خاص طور پر ال لگا کر معرفہ کیا جاتا ہے. اور ان دونوں میں کمپاؤنڈ ناقص نہ بن جائے، درمیان میں کیا لایا گیا ہے؟ ضمیر منفصل. ضمیر متصل کیوں نہیں لائی گئی؟ کیونکہ وہ یہاں اینڈ میں آتی، پھر وہ کیا بن جاتی؟ مرکب اضافی بن جاتی. اور وہ حالت رفع میں نہ ہوتی، وہ کیا ہو جاتی؟ پھر چینج ہو جاتی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے اتنا؟